اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی آیت اللہ دستغیب شیرازی کی جو ہے کتاب معاد کی شناخت کا تعارف اور اس میں سے کچھ دروس، تو اس سلسلے میں جو ہے کچھ مکاشفات میں نے بیان کیے تھے اور پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جو اولیاء خدا ہوتے ہیں، جو عرفاء ہوتے ہیں، خدا بند عالم کے حکم سے باذن اللہ اور اپنے کردار و طہارت کی وجہ سے، اپنے تقوی اور عرفان کی وجہ سے بعض اوقات ایسی منازل پر پہنچ جاتے ہیں کہ وہ عالم برزخ اور عالم مثال کی اخبار ان پر کبھی کبھی واضح ہوتی رہتی ہیں۔ ان کو مکاشفات، یعنی جب ان کی روحانی، ان کی وجودی طاقت بلند ہوتی ہے تو کبھی وہ اس عالم سے، عالم برزخ سے رابطہ بھی کر لیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نے ایک آدھ جو ہے قصہ آپ کے سامنے نقل کیا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ میں مزید کچھ جو ہے عالم برزخ کے حالات، یہ جو مکاشفات ہیں علماء کے، یہ بیان کروں گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ اگلا کل اور پرسوں کا جو دو آخری درس ہوں گے، ایک میں جو ہے وہ یہ جو حقوق العباد ہیں ان کا جو ہم پورا نہیں کرتے، وہ کیسے یہ ہمارے ساتھ برتاؤ ہوگا۔ بعد میں آتا ہے کہ معاف ہو جائیں گے، بعد میں آتا ہے کہ جو ہے اس کا گناہ ملے گا، حتیٰ اگر کسی کافر سے بھی آپ نے حق اس کا چھینا یا رہ گیا مثلا تو اس کا کیا ہوگا، یا اسی طریقے سے بعض دوسرے جو ہے حالات ہیں وہ بیان کر کے، اور آخر میں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام جو ہماری شفاعت کریں گے اور کس طریقے سے ہمارے گناہ اگر ہوں گے تو کیسے بخشوائیں گے، ان کی کیا خداوند عالم نے اتھارٹی رکھی ہے، کیا خداوند عالم کا ان کا مقام ہے خدا کے سامنے، اور آیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو حقوق العباد جس کے ہوں، ابھی چلو حقوق اللہ تو شاید وہ معاف کرا دیں گے، یہ حقوق اللہ میں سے بھی مثلا نماز ہے، روزہ، جو واجبات ہیں، ان کے بھی جو بندے کے رہ گئے، تو اس صورت میں پھر کیسے اس کی بخشش ہوگی یا شفاعت ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ انشاءاللہ پرسوں والے درس میں اور کل والے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج میں آپ کے سامنے جو آیت اللہ نراقی جو ہیں، بہت بڑے عارف اور استاد اخلاق بھی رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے ان کی جو ہے اخلاق کی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں۔ میں ان کا آج ایک مکاشفہ بیان کرتا ہوں جو کہ آغا دستغیب نے اپنی اس کتاب کے 44 نمبر صفحے پر بیان کیا ہے، فارسی والی کتاب میں۔ تو یہ مرحوم نراقی جو ہے یہ بیان کرتے ہیں خزائن میں، تو آپ نے حساب سے نقل کرتے ہیں، آغا دستغیب نے بھی یہ مکاشفہ جو ہے اس کتاب میں نقل کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا اور اپنے والد صاحب اور ان کے جو کچھ دوستان سے، ان کے دوستان جو تھے، ان کے کچھ ساتھی تھے، ہم ان کے ساتھ اپنے ایک دوست کی زیارت کو گئے۔ نوروز کا مہینہ جہاں پر ہوتا ہے، ایام نوروز، یہاں پر عید مناتے ہیں، ہمارے پاکستان میں بھی بعض جگہوں پر مناتے ہیں، شیعہ نے ادھر کر رہا، تو کہتے ہیں نوروز کے ایام تھے، تو ہم جو ہے اپنے اس باپ کا دوست تھا، یا یعنی وہ بھی کوئی بزرگ شخصیت تھی، اس کو ملنے کے لیے گئے، کیونکہ خود آغا نراقی یہ فرماتے ہیں کہ میں جوان تھا اور ان کے والد بزرگار جو تھے مہدی نراقی، وہ مثلاً اس وقت بزرگی کی عالم میں تھے، لیکن الحمدللہ شروع سے ہی انہوں نے جو ہے ان کی ایسے جو ہے وہ تربیت کی کہ جوانی میں ہی جو ہے یہ عرفان کی منازل میں قدم رکھ چکے تھے، مکاشفات ان سے بیان ہوئے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جس کی ملاقات کو ہم گئے تو اس کا گھر قبرستان کے نزدیک تھا، تو کہتے ہیں کافی سفر تھا جو ہم پیدل چل کے گئے۔ اس وقت ظاہر موبائل وغیرہ کی چیزیں ہوتی نہیں تھی، جب کہتے ہیں اس کے گھر پہنچے تو گھر میں موجود نہیں تھا، تو ہم پریشان ہوئے، اب تھکے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں ساتھ ہی کیونکہ قبرستان تھا، تو یہاں کے قبرستان ایسے ہوتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں انہوں نے اوپر مثلا کمرہ سا بنا لیتے ہیں، تو اپنے بزرگوں کی خاندان کی قبریں اس میں، دوسرے جو ہے کوئی حال سا انہوں نے بنایا ہوتا ہے، بعض کا تو مجالس بھی ہوتی ہیں، یا اپنی جیسے ہم تو جگہ فقط ایسے چھوٹی سی دیوار بنا دیتے ہیں، یہ بعض اوقات کمرے بھی یا بڑے بڑے اوپر سے حال بنا دیتے تھے کہ تاکہ لوگ اس میں آ کر عبادت بھی کریں، یعنی ان کے لیے ذکر و اذکار مجالس وغیرہ ہو سکیں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم وہاں قبرستان میں جو ہے بیٹھ کر ایک قبر پر جا کر بیٹھے، قبریں تو خیر وہاں پہ زیادہ ہی تھیں، تو کہتے ہیں ایک قبر کا جو بنا ہوتا تھا ایسا پتھر وغیرہ کا، اینٹوں کا ایک جو ہے جگہ سے بنی ہوتی ہے، وہاں اس کے ساتھ وہ اس پر بیٹھ گئے، تو کہتے ہیں ایسے باتیں کر رہے تھے، اور ظاہر ہے یہ عارف انسان تھے، سارے نیک ہی باتیں کر رہے ہو گئے، تو کہتے ہیں ہمارے ایک ساتھی نے جو ہے صاحب قبر سے کہا
کیا صاحب قبر لگتا ہے کوئی نیک انسان ہو اور ہم اتنے دور سے چل کر آئے ہیں اور یہ ہمارا دوست ملا نہیں ہے تو آپ کوئی عیدی شیدی نہیں دے کے کوئی دعوت آپ ہی کر دیتے. تو کہتے ہیں کہ قبر سے آواز آئی کہ بالکل جو ہے میں آپ کی دعوت کروں گا تو آپ اگلے منگل کو انشاءاللہ میرے مہمان ہیں. تو کہتے ہیں ہم یہ بات سن کر بڑے حیران ہوئے اور ہم نے سمجھا کہ یہ کوئی ولی خدا ہی لگتا ہے. اور یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اگلے منگل کو ہم آپ میرے مہمان ہیں تو اس کا مطلب ہے ہماری کوئی موت واقع ہونے والی ہے، حادثہ ہونے والا ہے یا کچھ ایسا جو صورتحال ہے. انہوں نے یہی سمجھا اس سے. اور کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے نصیحت شروع کر دی، دیکھا کہ کوئی ہمارا گناہ تو نہیں رہ گیا، تائب ہو گیا، توبہ شروع کر دی، اپنے عزیز و اقارب سے ملنے لگے. ایک پتہ سب کی موت ہوتی ہے، ایک کی کیا ہوتا ہے. تو کہتے ہیں منگل والا دن آ گیا تو کوئی ہم میں سے کسی کی موت واقعہ نہیں ہوئی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے کہا چلو، اس نے کہا تھا چلتے ہیں دیکھتے ہیں شاید ان کا جو ہے کوئی اور اس سے مراد ہو. تو وہ چلے گئے اور وہاں پر جو ہے جا کر دوبارہ قبر پر کہتے ہیں ہم نے آواز لگائی، بیٹھے اس کے لیے درود و فاتحہ پڑھا اور کہا کہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ ہماری مہمان نوازی کریں گے تو ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ کے پاس حاضر ہو گئے ہیں. تو کہتے ہیں کہ پھر دوبارہ قبر سے آواز آئی کہ آپ ایسا ذرا توجہ کریں میری قبر کی طرف، ابھی انشاءاللہ آپ سے پردے آپ کی آنکھوں کے آگے ہٹ جائیں گے اور آپ میرے پاس آ جائیں گے. تو کہتے ہیں ابھی یہی ہم تھوڑا سا تفکر کر رہے تھے تو یکدم قبر کی طرف دے رہے تھے تو ہمارے آگے پردے ہٹ گئے، قبر کا نظارہ یہاں بیٹھے تھے ختم ہو گیا اور ہم جو ہے جیسے ایک حسین اور ترین محل اور باغ ہوتے ہیں وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، نوکر چاکر اس کے کام کر رہے تھے. لیکن کہتے کہ نوکر چاکر بھی جو تھے یعنی انتہائی مہذب، اور کہتے ہیں اس کا وصف بیان نہیں کر سکتا، سلجھے ہوئے خوبصورت منظر، اس کا محل، سیڑھیاں، باغات، کہتے ہیں وہاں نہریں شہد اور دودھ کی بہہ رہی تھیں، جو جنت کے وصف بیان ہوئے. کہہ رہے تھے اس طریقے سے عجیب و غریب حالات. اور اس نے ہم سے معذرت بھی کی کہ جب آپ نے کہا تھا تو اس وقت مجھے خدا کی طرف سے اجازت نہیں تھی، لہذا اب خدا نے اس وقت کی اجازت دی تھی تو میں نے آپ کو اپنا مہمان کی ہے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ ہم اس سے گفتگو کرتے رہے، انہوں نے ہماری وہاں پر جو ہے پذیرائی کی، ہمارے لیے کھانا پیش کیا، وہاں کی جو کچھ بھی مٹھائی وغیرہ تھی. کہتے ہیں جو چیز، جو پھل، جو کھانا، جو مثلاً وہاں پر انہوں نے ہمارے سامنے رکھا، حتیٰ پانی کہتے تھے شہد سے میٹھا اور اتنا زلال اور بافرق تھا کہ اس کا وصف ہم بیان نہیں کر سکتے. تو بہرحال کہتے ہیں کہ دنیا میں اس کی مثال آج تک ہم نے دیکھی سنی نہیں تھی، نہ اس کی خوبصورتی کا منظر یا اس کا جو ہے وہاں کھانے پینے کی لذت، وہاں کے حالات، امن سکون. تو بہرحال جب وہ ہماری ساری ہم کھانے پینے سے کہہ رہے تھے جتنا کھاتے جاتے تھے اور اشتہا بڑھ جاتی تھی، اتنی لذت تھی کہ پیٹ بھرنے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ہم نے اتنا کھایا اور اس کی لذت جو ہے وہ جا نہیں رہی تھی، اتنا لذیذ تھا. تو اس کے بعد کہتے ہیں جب بہرحال یہ سارا کچھ ہو گیا تو ہم نے اس سے پوچھا بندہ خدا آپ کون ہو کہ خدا نے آپ کو اتنی طاقت دی کہ اس عالم سے ہم اس عالم میں لے آئے. تو خیر اس نے کہا کہ میں آپ ہی کے شہر یا ملک کا ایک قصاب ہوں، کسائی گوشت وغیرہ جو بناتے ہیں، میں قصاب ہوں اور خدا بند عالم نے مجھے یہ مقام عطا کیا. کہا بالآخر کون سی آپ کی صفت ایسی تھی؟ وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ میں قصاب تھا، میں پرہیزگاری کرتا تھا، کوشش کرتا تھا کہ کبھی بھی جو ہے کوئی حرام کام مجھ سے سرزد نہ، اور جو خدا بند عالم کے واجبات تھے میں نے کبھی ان کی دیر نہیں کی تھی. ایک تو جو میں گوشت مثلا دیتا تھا حلال ذبیحہ کرتا تھا شرعی طریقے سے، اور جب اس کو فروخت کرتا تھا تو میں کبھی بھی اس میں کم فروشی نہیں کرتا تھا. بعض کا ہوتا ہے کہ ترازو کو جو پہلے ہاتھوں والا ہوتا تھا اس طریقے سے پکڑنا، یا بعض کا تو اس کے ساتھ کوئی چیز باندھ لیتے تھے. تو بہرحال یعنی کم فروشی کرتے تھے. کہتا تھا میں نے آج تک یہ نہیں کیا، حلال کا کمایا، حلال کا کھایا، ذبیحہ پاک صحت مند گوشت لوگوں کو مہیا کرتا تھا. اور ایک جو میری اصل عادت تھی جس کی وجہ سے یہ مقامات مجھے ملے ہیں کہ میں تم سے بھی میں نے رابطہ قائم کر لیا ہے، وہ یہ ہے کہ میں اول وقت نماز میں نے زندگی میں ترک نہیں کی. وہ کہتا ہے کہ اذان کی ایسے آواز شروع ہوتی تھی، اگر میں ترازو پر ایسے ہاتھ میں پکڑا ہوا گوشت تول بھی رہا ہوتا تھا تو وہیں پر بند کرتا، اپنی دکان کو جو ہے بند کر کے، یا مثلا وہ جو خریدنے کے لیے آئے ہوتے تھے مشتری وغیرہ ان کو سے اجازت لے کے فوری میں خدا کے گھر میں نماز کے لیے آتا تھا. کبھی میں نے اول وقت نماز کو نہیں چھوڑا، اور اس کا بدلہ خدا بند عالم نے
مجھے یہ عطا کیا ہے۔ لہذا دوستان عزیز، اس قصے کا، اس مکاشفے کا بیان کرنے کا مقصد دو چیزیں ہیں کہ ایک تو اب یہ کیونکہ عرفات ہے جو انہوں نے بیان کیا، تو بعض کا کہ اپنی کرامات بیان نہیں کرتے ہیں، خدا سے ڈرتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، لہذا اس کے ذمہ ڈال دیا کہ سارا اس نے کیا، در حال کہ یہ بھی تو اس قابل تھے، ورنہ ہم بھی تو قبرستانوں میں جواب جاتے رہتے ہیں، ہم بھی تو سلام کرتے رہتے ہیں، ہمیں کیوں جواب نہیں ملتا؟ جبکہ وہ جواب دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ روایات میں، حقائق میں مولا علیہ السلام سے جو ابو ذر کے باقاعدہ گفتگو کرتے تھے اور ان کی سنتے تھے، اور جب ساتھ والے سوال کرتے کہتے تھے کہ وہ تمہارا سلام سنتے بھی ہیں، تمہیں جواب بھی دیتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تمہارے ابھی حجاب جو ہے وہ ختم نہیں ہوئے۔ لہذا اسی زندگی میں رہ کر انسان کا اگر کردار ٹھیک ہو، انسان واجبات کو صحیح ادا کرے اور وقت پر ادا کرے، اور حلال رزق، میں کئی دفعہ تکرار کر چکا ہوں، یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں، اپنی زبان کان آنکھوں کو حرام سے بچائے تو یہ مقامات انسان حاصل کر سکتا ہے کہ جو ہم سے لوگ جا چکے ہیں اور عالم برزخ کو یہاں سے پہلے بیان کر چکا ہوں، ہم سے اوپر والا شدید اور بلند قسم کا جو ہے یہ مقام ہے، تو ہم ان سے ارتباط کر چکے ہیں۔ اور دوسرا جو ہے وہاں کے حالات بیان کر رہے ہیں کہ یہ مثلا نماز، خود میں نے سب جو ہے عرفا سے بازیاں پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے، یہ ایک دو چیز کہ اول وقت کے بارے میں، اور بہجت کے اگر آپ فرامین پڑھیں جو عرفا کے، میں اب یہاں تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، حتیٰ ظاہراً ابھی میں فوری طور پر کوئی مطالعہ اس موضوع کا نہیں کر کے آیا جو ابھی بیان کرنے لگا ہوں، ظاہراً آیت اللہ اردبیلی جو ہیں، محقق اردبیلی، ان کے بارے میں ہے، وہ یہاں تک کہتے ہوتے تھے کہ کوئی بندہ، اور آگا بہجت کا تو تسلسل سے جو ہے یہ ملتا ہے، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھتا ہے طہارت کے ساتھ، حلال طریقے سے اس کے کپڑے وغیرہ نہ، اگر صاحب خمس تھا تو خمس نکلے ہوئے ہوں، اس کا مال جو کھاتا ہے اس سے جو ہے خمس اللہ کا، بندگان کا مال نکلا ہوا ہو، یعنی حلال سے اس جو کھاتا ہے، اور اول وقت نماز پڑھتا ہے طہارت کے ساتھ رہتا ہے، کہتے ہیں اگر وہ پڑھتا رہے اسی دنیا میں اس کو مقامات نظر نہ آ جائیں اپنے، تو وہ بعض علماء کہتے تھے میری قبر پر آ کر ایک برا لفظ کہتے تھے، بے شک پیشاب کر دینا۔ اتنے یعنی اثرات ہیں اول وقت نماز کے کہ جو ہم بار معذرت بعض اوقات نہیں کرتے، کوتاہی کر جاتے ہیں۔ دوسرا جو ہے صحیح حلال طریقے سے یہ جو ہے کام فروشی نہ کرنا، کاروبار صحیح کرنا، تو لہٰذا یہ اثرات ہیں اور یہ مقامات انسان اس دنیا میں دیکھ سکتا ہے، اور یہ موت کے بعد کا ہمارے پاس حالات ہیں کہ مومنین کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے سید ہاشم بحرانی جو ہیں، یہ ان سے ایک یہ مکاشفہ اور یہ اس طرح کی حکایت نقل ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ نجف اشرف میں ایک عطاری تھا، عطاری کہتے ہیں یہ عطر فروش، یہ جو خوشبو وغیرہ بیچتے ہیں، کہتے بڑا نیک اور زاہد قسم کا انسان تھا، اس کی دکان جو ہے اس پر عطر وغیرہ، ایک تو خود یہ کاروبار اچھا ہے، ہر وقت خوشبو، پاکیزگی، طہارت، اور یہ تقریباً دن میں کوئی ایک دو گھنٹہ بیٹھ کر جو ہے درس دیا کرتا تھا اپنی دکان، اور اس کی دکان پر رش جمع ہو جاتا تھا، مشہور تھا کہ یہ نیک اور عابد و زاہد انسان ہے۔ تو کہتے ہیں وہاں پر جو ہے ایک جو ہے انڈیا کا جو ہے ایک اس وقت کا شہزادہ، ایک امیر شخص رہتا تھا کہ جو آج بھی بات وہاں انڈیا کے ہمارے بزرگان کی قبریں یا مشہد میں یا نجف میں موجود ہیں، جو خواہش یعنی عاشق تھے کہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کے ادھر آ جاتے تھے، اس نے بھی اپنی رہائش رکھی تھی ادھر، اس کے پاس اس کو لکھا ہوا کہ انڈیا جانا پڑ گیا، ہندوستان اس وقت پاکستان اور ہند اکٹھے ہی ہوتے تھے، تو اس کے پاس کچھ ہیرے جواہرات پڑے ہوئے تھے، ایک ڈبہ چھوٹا سا تھا اس نے بنایا ہوا، تو پریشان ہوئے اس کو کہاں کروں، اس وقت بینک وغیرہ لا کر تو نہیں ہوتے تھے، تو اس نے دیکھا آشنائی بھی تھی کہ عطار انتہائی زاہد اور عالم اور بزرگار قسم کی شخصیت ہے، اس کے بعد امانت رکھ دیتا ہوں، لوگ امانتیں رکھتے تھے، چلے جاتے تھے کہ اگر خدا نخواستہ بعد میں گھر میں کچھ اور ڈاکو آ بھی جائیں تو ان کا قیمتی سامان بچ جائے، تو اس نے یہ امانت دی اور سفر پر چلا گیا۔ جب سفر سے واپس آیا تو آ کر اس نے اپنی امانت طلب کی، اور اتنا جو زاہد قسم کا ظاہری شخص جو ہے وہ درس وغیرہ دیا کرتا تھا، اپنے کاروبار کے ساتھ اچھا کھاتا پیتا تھا، اور روزانہ جو ہے یہ درس دیا کرتا تھا، اخلاق لوگوں کو بتایا کرتا تھا۔ یہ منکر ہو گیا، کہا کون سا، میرے پاس تو کوئی امانت ہے، جو کچھ اس نے ہیلا کیا، کیونکہ اس بیچارے نے اس پر اعتماد کیا تھا، کوئی گواہ وغیرہ یہ لکھوائے نہیں تھے شرم کی وجہ سے، کوئی شاہد بھی نہیں تھا، تو بہت اس کی منت و سماجت کی کہا، لیکن اس نے قبول نہیں کیا، کہا میرے پاس کوئی نہیں، نیت حرامی ہوگی، خراب ہو گیا خود۔ یار سب دیکھیں عبرت ہے، مقام عبرت ہے، بعض اوقات مثلا میں بھی درس دے رہا ہوں نا کہ بعض دوستان دوسرے یا ہم کہتے ہیں نا علماء سے غلطی ہو گئی، یقین جانیں شیطان کے وار سے ہمیں بچنا چاہیے،
خدا بند عالم محفوظ رکھے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یہ نفس امارہ انسان کو جو ہے بعض کا تباہی کی طرف لے جاتا ہے، اللہ کرے کہ آگے کی طرف ہمیں جو ہے نفس مطمئنہ کی طرف لے کر آئے۔ تو لہٰذا اس نے جب دیکھا کوئی چارہ نہیں ہے، بیچارہ پریشان ہے، گھر چلا گیا اور سیدھا جو ہے حضرت علی علیہ السلام کے روضے پر چلا گیا اور وہاں کا جا کر کہا مولا میں اپنا وہاں کا شہزادہ ہوں، میرے کیا کچھ وہاں پر جو ہے باغات تھے، میری جائیدادیں تھیں، نوکر چاکر میں سارا کچھ چھوڑ کے میں آپ کی نوکری میں حاضر ہوا، اور یہ کچھ میں نے جمع پونجی رکھی ہوئی تھی کہ سخت کی مصیبت کے وقت کام آئے گی، اور میں یہ بھی جو سارا کچھ ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رستے میں جو ہے مثلا زائرین وغیرہ پر جو خرچ کرتا ہوں، طلاب علماء پر، تو میں نے ایک آپ کے دیار میں آ کر جو ہے اس کے اوپر اعتماد کیا اور میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، بڑی اس نے گریہ زاری کی، مولا سے جیسے شکوہ کیا۔ تو کہتے ہیں اس کے بعد یہ کرتا یا وہیں پہ یا گھر میں تفصیل لکھی تھی، میں اس کی آنکھ لگی سو گیا، تو اس کو مکاشفہ ہوا، خواب میں حضرت علی علیہ السلام ملے، کہا کہ صبح صبح تم باہر جانا، نجف اس وقت دروازے بنے ہوتے تھے، بڑے بڑے دروازے جہاں سے لوگ داخل ہوتے تھے، پہلا شخص جو ہے داخل ہو اس سے یہ اپنا قصہ بتانا اور میرا بتانا، وہ آپ کا حل کر لے گا۔ یہ کہتا ہے میں صبح صبح نکل گیا، دیکھا جو ایک شخص آ رہا تھا تو اس نے جو ہے نا خشک لکڑیاں جو ہے اس نے اپنی کمر یا سر کے اوپر رکھی ہوئی تھیں اور بالکل سادہ سا عجیب و غریب، تو مجھے کہتے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یہ کیا کرے گا، شاید مجھے اشتباہ ہو گیا، کہتا میں واپس آ گیا۔ کہتے دوسری رات پھر خواب میں یہ ہوا، پھر گیا تو دیکھا وہی آ رہا ہوں، میں دیکھتا تھا کہ یہ کیا کرے گا، کیونکہ یہ سوچ رہا تھا شاید اتنی بڑی شخصیت ہوگی جس کے ڈر اور خوف سے جو ہے وہ دے دے گا، تو یہ اس قابل ہی نہیں ہے جس کو تو بندہ کو سلام نہیں کرتا، سادہ سے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، پیوند لگے ہوئے کپڑے، اور ایک جو گٹھڑی اس نے لکڑی کو اٹھائی ہے۔ تو کہتا ہے تیسری رات پھر جب مکاشفہ ہوا تو میں گیا تو وہی شخص نظر آیا، تو اس سے میں نے سلام عرض کیا اور مولا کا پیغام پہنچایا۔ تو کہتے ہیں وہ بڑا سوچنے لگ گیا، حیران ہو گیا، پھر کہتا ہے ٹھیک ہے آؤ میرے ساتھ، اس نے لکڑیاں وہیں پر رکھی ہیں، کیا تو آ گیا تاریخ کی دکان پر، اس وقت جو ہے جب درس کا ٹائم اس کی دکان پر وہ بیٹھ کر درس دیتا تھا۔ تو کہتا ہے یہ اس کے پاس گیا، تو کہتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں بھی دنیا ساری چھوڑی ہے، کافی عرصے سے خدا کے راستے میں ہوں، تو میں اپنا کچھ جو ہے یہاں پر درس جو ہے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو خیر اس نے کہا اجازت ہے، تو اس نے درس شروع کیا اور اس سے بیان کیا، موعظہ وصیت کرنے لگ گیا کہ میں نے ایک زندگی گزاری ہے، میرا یہ نام ہے، میں فلاں کا بیٹا ہوں، اور الحمدللہ خدا جانتا ہے کہ میں نے آج تک دنیا میں جو ہے وہ دنیا کی رغبت دل میں نہیں رکھی، بلکہ اس کو چھوڑ چکا ہوں، کوئی میرے اوپر کسی کا قرض نہیں ہے فلاں، لیکن ایک میں آپ کو واقعہ اپنی زندگی کا بتانا چاہتا ہوں کہ تاکہ آپ لوگوں کو بھی عبرت حاصل ہو جو مجھے عبرت حاصل ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک دفعہ یہاں ایک یہودی تھا تاجر یا کچھ قسم کا، اس سے میں نے جو ہے وہ کچھ قرض جو تھی، کچھ رقم جو تھی وہ قرض لیا، اور اس سے جو ہے میں نے وعدہ کیا کہ میں 20 دنوں میں جو ہے یہ تمہارا قرض واپس کر دوں گا، مثلا 20 کران اس نے لیے تھے کہ ہر روز ایک کرن آپ کو دوں گا یا سکہ ایک آپ کو دوں گا۔ تو کہتے ہیں میں ہر روز اس کو ایک سکہ دے دیتا تھا، 15 سکے دیے، 5 باقی رہ گئے تھے۔ تو وہ یہودی یکدم کہیں غائب ہو گیا، پتہ نہیں چلا گیا سفر پر، کیا مصیبت ہوئی، میں نے بڑا اس کو ڈھونڈا لیکن مجھے نہ مل سکا۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک دن میں مکاشفے کی حالت میں تھا، خدا کی عبادت کر رہا تھا، میری آنکھ لگ گئی اور میں نے خواب میں دیکھا کہ میں پل صراط سے عبور کر رہا ہوں اپنا حساب و کتاب دے کر، اور جب پل صراط کے وسط سے درمیان سے آگے کی طرف جاتا ہوں تو یکدم کہتے ہیں ایک آگ کا بہت بڑا شعلہ ایسے بلند ہوا، اور جب میں ڈر گیا اور دیکھا تو اس سے وہ یہودی نکلا جس کے برے حالات تھے، آگ میں جل رہا تھا، اور مجھے کہتا ہے کہ وہ میرے 5 سکے جو ہیں وہ واپس کرو۔ کہا میں نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں رکھے، اگرچہ تیرا حق ہے میری گردن پر، لیکن تم کہیں چلے گئے تھے نہیں ملے تو قرض تھا، لیکن اب یہاں سے میں کہاں دوں؟ اس نے کہا میرے تو چاہیے۔ کہا میں یہاں سے وہ سکوں والا دور ختم ہو گیا، میں اس دنیا میں آ گیا ہوں، تو معاف کر دو۔ وہ معاف نہیں کر رہا تھا۔ خیر آخر میں اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو اجازت دو، میں اپنا یہ جو آگے ناخن تھوڑا سا جو ہے نا انگلی کا بڑا ہوا ہے یہ تمہارے سینے کے اوپر لگاتا ہوں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے اجازت۔ کہتے ہیں جیسے ہی اس نے میرے سینے پر یہ چھوٹا سا ناخن والا حصہ لگایا تو کہتا ہے میرا پورا شریر کانپ گیا، جیسے میرے وجود میں آگ لگ گئی ہو، اتنی شدت تھی،
اور میں یکدم بربلا کے اٹھ گیا، اور جیسے میں اٹھا تو اس نے اپنی پھر قمیض مجمع کے سامنے پھاڑی اور اس نے اپنا زخم دکھایا، کہا یہ زخم دیکھ رہے ہو، اچھا خاصا زخم ہو رہا ہوا تھا اور اسے تھوڑا سا خون رس رہا تھا، اوپر جیسے ہوتا ہے نا پٹی وغیرہ لگائی تھی، جو بھی کھول کے اس نے دکھایا، کہا یہ وہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا اور مجھے سزا مل گئی، اور اس کے بعد میں نے دنیا کو بالکل چھوڑ چکا ہوں۔ اس کے بعد اس کے گھر والوں کو ڈھونڈا، کیا وہ 5 گران دیے، یہ سزا پوری ہوگی، تو ایک مکاشفہ تھا کہ اس کو سزا مل گئی، کیونکہ جتنا مرتبہ بلند ہوتا ہے خدا بند عالم چاہتا ہے کہ اتنا ہی اس کو سزا اس دنیا میں مل جائے، تاکہ آگے کے لیے وہ شدید ترین مصائب اس کو نہ دیکھنا پڑے۔ تو کہا تو لہذا دیکھ لو کہ اگر کسی کا مال دینا ہے، کسی کا حق دینا ہے، تو یہ دنیا ہے، آج وقت ہے، توبہ کر لو، اس سے معافی مانگ لو، اس کا مال، اس کا حق واپس کر دو، ورنہ جو ہے آخرت جو ہے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ لہذا دوستان عزیز، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت اس اتاری کو جو ہے خوف آیا، کانپنے لگ گیا، بلاخر پڑھا لکھا تو تھا، حقیقت تھی، لیکن تھوڑا سا شیطان کا حملہ ہوا تو وہ اس اور قیمتی چیز تھی، ہیرے جواہرات تھے، ان پر قابو ہو گیا۔ کہتے ہیں فوری وہ اٹھ کر گیا روتا ہوا، اور وہ لے کے آیا اور اس کے پاؤں پڑ گیا، معافی مانگی اور کہا مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، اور اس کو وہ واپس کر دیا۔ تو اس سے دو ہمیں درس حاصل ہوتے ہیں کہ ایک تو ہے کہ جب ہم واقعاً اپنے دل کے ساتھ رابطہ کریں گے اپنے امام کے ساتھ، بشرطے کہ ہم واقعاً امام والے ہوں، امام کے رستے میں چل رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ امام ہماری ہیلپ نہ کریں، امام ہمارا جواب نہ دیں، ہماری مشکل حل نہ کریں، وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ اور سبب ضرور بنا دیتے ہیں۔ تو امام سے رابطہ یعنی اپنے خدا سے رابطہ، کیونکہ خدا بند عالم نے ان کو معزون کیا ہے، ان کو یہ مرتبہ و مقام عطا کیا، ورنہ بغیر خدا کے ارادے کے کوئی کچھ بھی نہیں، کوئی مخلوق بھی ہو، اگر کسی کے پاس کوئی مقام و مرتبہ ہے تو اللہ نے اس کو وسیلہ بنایا ہے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ موعظہ، یہ نصیحت، یہ حقائق، یہ دل پر اثر کرتے ہیں۔ خدا بند عالم کی ایسی مخلوقات ہیں، ایسے انسان ہیں کہ اگر ان کی محفل میں جائیں تو یہ مردہ دل جو ہیں زندہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے آگے میں ایک دو مکاشفات بیان کرنا چاہتا ہوں، بلکہ یہ تو مکاشفات بھی نہیں بلکہ قصے ہوں گے حقیقی، جو کہ حقیقت میں تسلسل کے ساتھ نقل ہوئے ہیں، کہ جو انسان ہر وقت طہارت میں رہتا ہے، اول وقت نماز، یعنی ایک مقام پر بلند ہو، حتیٰ خدا بند عالم کا یہ وعدہ ہے کہ اس کا یہ جسد خاکی بھی جو ہے یہ بھی قبر میں اور کفن میں اسی طریقے سے محفوظ رہے گا۔ یہ بھی جیسے دوسروں کے بدن گل سڑ جاتے ہیں، خدا بند عالم جو ہے اس کا اتنا احترام مومن کا کرتا ہے کہ یہ بدن حالانکہ ہمارا لباس ہے، جیسے لباس گیا آگے تو جس میں مثالی کے ساتھ ہم نے سفر شروع کر لینا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے قبر میں اس جو ہے مومن شخص کا، یا یہ جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ، یا اور جو اولیاء کرام ہیں، ان کے تسلسل کے ساتھ جو ہے کس سے نقل ہوئے ہیں کہ بعض کا تو ان کی قبریں جو ہے بیٹھ گئیں یا آگے سے مٹی اور ہٹ گئی تو ان کے باقاعدہ جسد برآمد ہوئے، جیسے تر و تازہ ہوتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کئی اصحاب کے یہ قصے بیان ہیں، اور اس کے بعد بھی ائمہ کرام کے جو ہے اصحاب ہیں، ان کے بھی یہ قصے بیان ہوئے ہیں، جن میں سے ایک یہاں پر مشہور ترین قصہ جو ہے ابن بابوی علیہ الرحمہ، ان کا جو ہے تقریباً یہ کتاب والے لکھتے ہیں، شہید صاحب لکھتے ہیں کہ یہ کافی عرصہ پہلے لکھی گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ 150 سال پہلے جو ہے جب فتح علی شاہ قاجار اس کی حکومت تھی، اس وقت کا لکھ رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یہ ان کے روزے کی تعمیر کر رہے تھے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قبر کی جو اینٹیں وغیرہ اکھڑ گئی ہیں، اور دیکھا کہ ان کا بالکل جسد جو ہے وہ صحیح و سالم اپنے کفن میں پڑا ہوا ہے، تو لوگ اکٹھے ہو گیا، خود فتح علی شاہ بھی آیا، تو انہوں نے جب دیکھا تو ان کے کفن، ان کا پورا جسم، ان کے بال، ہر چیز محفوظ تھی، حتیٰ کہ جو انہوں نے مرنے سے پہلے حنا، مہندی جس کو ہم کہتے ہیں لگائی تھی اپنے ناخنوں کے اوپر، بالوں کے اوپر، بالکل تازہ لگ رہی تھی۔ یا جو دوسری طرف جو روضۃ الجنات میں جو ہے یہ واقعہ نقل ہوا ہے کہ ان کی قبر ٹھیک تھی، لیکن ایک دفعہ پانی پڑ گیا اور ان کی قبر میں داخل ہو گیا اور قبر ایک طرف سے بیٹھ گئی۔ جب اس کی تعمیر کرنے لگے تو اس وقت جو ہے شاہ جی جب وہ روزے کی تعمیر کر رہے تھے، یعنی تھوڑا سا عبارت میں فرق ہے، تو وہی پانی چلا گیا ہوگا، یا جب پانی چلا گیا ہوگا تو اس وقت وہ تعمیر کر رہے ہوں گے، تو کہتے ہیں جسد مبارک بالکل خیر و عافیت سے تر و تازہ موجود تھا۔
اسی طریقے سے جو ہے یہ کن کی علامات ہیں؟ مومن کی، یعنی خدا بند عالم اگر آج آپ خدا کے لیے زحمت اٹھاتے ہیں، خدا کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں، واجبات کی پابندی کرتے ہیں، خدا کے رستے میں خدا کے دین کی تبلیغ میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، تو خدا بند عالم جو ہے وہ کبھی بھی اس کو چھوڑتا نہیں ہے۔ اسی طریقے جناب حر کے بارے میں ہے کہ شاہ اسماعیل صفوی جو ہے جب وہ کربلا میں مشرف ہوئے تو لوگ جو ہے اس وقت اصراف پڑا ہوا تھا، کہتے تھے لوگ حر جس نے امام حسین صاحب کا پانی روکا، بند کیا، جس نے ان کا رستہ روکا جو کربلا میں، اب اس کی ایسے بخشش ہو گئی ہوگی۔ تو اس نے سن رکھا تھا علماء سے کہ جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھی جو ہیں ان کا جسد خراب نہیں ہوتا، تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے باقاعدہ جا کر جناب حر کا جو مقبرہ تھا یا ان کی جو قبر تھی اس کو کھدوایا اور دیکھا، ان کا بالکل تازہ جو ہے پڑا ہوا تھا، اور ان کے جسد کفن کے، کیونکہ اس کے بعد میں آئے تھے اس کے رشتہ دار، انہوں نے کفن دے کر اس کو دفنایا تھا۔ باقی ائمہ کو بعد میں امام سجاد اسلام الحق میں امام غسل و کفن کیا، کفن غسل تو بار نہیں، تو اس میں بات کہتے ہیں کہ نہیں، فقط ان کے جنازے پڑے تھے اور باقی اسی حالت میں جس لباس میں تھے اسی میں دفنا دیا گیا، مشہور یہی ہے۔ تو کہتے ہیں جناب حر کو کفن ملا تھا، اس کا کفن تھا اور ان کے پیشانی کے اوپر ایک رومال باندھا ہوا تھا، اور مشہور تھا کہ یہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ماں کا بنایا وہ رومال باندھا تھا۔ کہتے ہیں جیسے ہی جناب حر کی پیشانی سے وہ رومال ہٹایا تو ان کے پیشانی سے دوبارہ خون شروع ہو گیا۔ انہوں نے کئی اور رومال باندھے کیونکہ یہ چاہتا تھا کہ امام حسین صاحب کا رومال تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھ لے، لیکن وہ خون بند نہیں ہو رہا تھا باقی رومالوں یا کپڑے وغیرہ سے، لہذا پھر انہوں نے دوبارہ جب یہی رومال باندھا تو ان کا خون رک گیا۔ اسی طریقے سے جناب کلینی، محمد ابن یعقوب کلینی جنہوں نے اصول کافی لکھی اور بھی کتابیں ان کی، امام صاحب کے بڑے یہ مشہور محدث رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایک ظاہراً یہ جو عباسیوں کا دور تھا تو اس میں جو ہے اس وقت یہ بڑا ملعون قسم کا جو ہے گزرا ہے بادشاہ، تو انہوں نے جو ہے یہ کہا کہ ہم جو ہے امام کاظم علیہ السلام کا جو ہے روزہ اس کو نابود کرتے ہیں، یہ شیعہ کے بارے میں یہ غلب کرتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں اور فلاں کرتے ہیں۔ تو وہاں پر اس کا ایک وزیر شیعہ تھا، تقیے میں تھا، بڑا پریشان ہو گیا، تو بہرحال اس کو ترکیب دین میں اس نے کہا کہ شیعہ تو اپنے علماء کے بارے میں بھی یہ عقیدہ رکھتے ہیں، تو آپ ایسا کریں پہلے ان کے علماء کی قبر کھول کر دیکھ لیں، اگر تو وہ ہوا تو پھر تو یہ ٹھیک کہتے ہیں، نہ ہوا تو پھر تم روزہ بھی گرا دینا۔ سب ایسے جو ہے انہوں نے بنائی ہے ہلڑ بازی۔ تو کہتے ہیں اس نے باقاعدہ جناب شیخ کلینی کی قبر کو کھودا اور دیکھا تو ان کی بالکل ان کا جنازہ کفن میں، صاف کفن اس طریقے سے جیسے دفنایا گیا تھا پڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد اس کو خدا کا خوف آ گیا۔ لہذا دوستان عزیز، میں اپنی گفتگو کا اختتام اس پر کروں گا، یہ مکاشفات بیان کرنے کا مطلب ایسے تھا، ورنہ آپ یہ کتاب کس سے پڑھتے رہتے ہیں، ایک یہ ہے کہ اتھینٹک ہیں، تسلسل کے ساتھ علماء اور عرفات سے نقل ہوئے ہیں، اور خدا بند عالم جو اس دنیا میں خدا کا بندہ بن کر رہتا ہے اس کا اجر ضائع نہیں کرتا، قبر سے لے کر حشر تک اس کے لیے باغات ہیں، اس کے لیے خدا کا رضوان اور برکت، اور جو گناہ کرتے ہیں المان ابھی ہمیں سے اپنا ہاتھ روک کر توبہ کرنی چاہیے۔ لہذا بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو برزخ کے عذاب سے انسان کو بچا سکتے ہیں، جو ہمیں مستحبات بتائے گئے ہیں، کیونکہ ہر ایک چھوٹے چھوٹے گناہ کا ہمیں وہاں پر خمیازہ بھگتنا پڑے گا، جن میں ایک تلقین اس کا حضرت امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ جب بھی کوئی مردہ فوت ہو جاتا ہے مستحب ہے 3 تلقینیں پڑھیں۔ ایک جب اس کو قبر میں ڈالتے ہیں تو ایک شخص جو ہے اس کو جو ہے اس کا کندھے ہلائے، اس کا سر کے نیچے ہاتھ رکھ کے، جیسے بھی جب اس کا نام آئے۔ اس کے بعد ہے جب قبر کو بند کرنے لگتے ہیں اور جب قبر کو سارے اوپر مٹی وغیرہ ڈال کے چلے جاتے ہیں تو اس وقت دوبارہ تیسری تلقین بھی پڑھیں، حد اقل ایک تلقین تو ضرور پڑھا کریں۔ فرمایا کہ اس سے جو ہے انسان کے فشار قبر جو ہے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، البتہ مومن کا۔ اس کے بعد جو ہے ایک نشانی بیان کی گئی ہے کہ جس کی موت واقع ہوتی ہے جمعرات کی ظہر سے لے کر ظہر جمعہ تک، یا بعد نے جمعرات اور جمعہ بھی کہا، جس کی وہ الحمدللہ اس جمعرات اور جمعہ خود اتنے پاکیزہ دن ہیں، بابرکت دن ہیں کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو فشار قبر سے بچا لیتا ہے۔ اس کے بعد ایک جو مصاب جو ہم کرتے ہیں جریدتین، تو جو سب لکڑیاں ہوتی ہیں دو،
مخصوصاً اس کو کھجور کی ہو تو زیادہ بہتر ہے، تو اس کو جو ہے اس کے اوپر دعائیں بھی لے کر جو ہے اپنے جو باڈی ہوتی ہے مومن کی اس کے جو ہے بغلوں میں رکھتے ہیں یا اس کے ساتھ رکھتے ہیں۔ بعض جو ہے سبز پتے اس کی قبر پر بھی لگا دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب تک جو ہے یہ خشک نہیں ہوتی اس پر اللہ عذاب نہیں کرتا تھا، یہ گناہ گار بھی، اور اگر تھوڑا بہت گناہ گار ہے تو یہ خشک بھی ہو جائیں جب تک رہیں گے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے معافی دے گا۔ یہ بات چیزیں ائمہ نے بتائی ہیں، اس کے اب راز کیا ہیں، ہر چیز کی حکمت کا ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو 40 مومنین کی گواہی دینا، کہتے ہیں نا زیادہ سے زیادہ کوشش کرو کہ لوگ آپ کے جنازے میں آئے، لہذا پہلے علماء بعد مومنین کیا کرتے تھے کہ اپنی زندگی میں ہی اپنا کفن تیار کر لیتے تھے، اور علماء اور وہ مومنین جن پر یقین ہوتا تھا مومن ہیں ان سے کہتے تھے کہ میرے لیے گواہی لکھ دو اس کے اوپر کہ یہ مومن تھا، تاکہ جس کے پاس 40 مومنین کی گواہی ہوگی اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک روایت ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں ایک عابد تھا، اور جب اس کی وفات ہونے لگی تو حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے اس کے جنازہ میں نہ گئے، کیونکہ کہا پہلے خدا بتا چکا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیا کہ بہت بڑا عابد ہے، تو اللہ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ ریاکار ہے، اگرچہ عبادت کرتا تھا لیکن اس کے ذہن میں یہ بھی آ جاتا تھا کہ دنیا کرتا خدا کے لیے تھا، لیکن اتنی ریاکاری کرتا تھا کہ دنیا بھی کہے کہ ماشاءاللہ یہ کتنا عابد ہے اور اس کا کیا مقام ہے فلاں۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کے جنازے میں شرکت نہیں کی۔ جب اس کی فوت ہو گئی اور اس کو غسل و کفن ہو گیا، اور کچھ لوگ جو ہے آ کے انہوں نے جنازہ پڑھا اور جس کو دفنا دیا گیا، تو اللہ کی وحی نازل حضرت داؤد علیہ السلام پر کہ اے داؤد آپ نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا؟ فرمایا میرے اللہ وہ تو ریاکار تھا۔ کہا میں نے اسے بخش دیا ہے۔ کہا ریاکار کو آپ نے بخش دیا ہے میرے اللہ؟ تو آیا کیونکہ 40 سے زیادہ مومن اس کے جنازے میں آ گئے تھے اور انہوں نے گواہی دی تھی، اور جب 40 مومن کہہ دینا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا، تو میں ان مومنین کے حیا اور لحاظ کی وجہ سے میں اسے معاف کر دیتا ہوں، یعنی عذاب قبر سے، اس سے فشار قبر سے بچا لیتا ہے، لیکن آخری جو حساب کتاب ہونا وہ تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ایک دفعہ جو ہے کم از کم برزخ میں، اور یہ جو ہے یہ مصیبتیں ٹال جائیں تو بھی اس کے بعد اللہ توفیق دے دیتا ہے کبھی عالم برزخ میں انسان اپنی شاید کچھ کوتاہیاں پوری کر لے۔ لہذا دوستان عزیز، طلاب کرام اور میرے عزیز دوستان، یہ بیان کرنے کا مقصد اور ہدف یہ تھا کہ ہم ابھی سے جو ہے حد عقل ایسے کام کریں، آپ مومنین کو اپنے آپ سے راضی رکھو، مومنین کے جس کا کم از کم یقین ہے اس کے جنازوں میں تو جایا کرو، اللہ تعالی ہمیں بخشش کرے، اور یہ کچھ ایسے کام ہیں جن سے ہم اپنی بخشش کا سامان فراہم کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر میں یہ بہانے ہیں چھوٹے چھوٹے جو اللہ نے دیے ہیں کہ کسی طریقے سے اس کی بخشش کا سامان ہو جائے، ورنہ تلقین پڑھنے سے، جریدہ تین یا 40 مومنوں کی گواہی مثلا ہم ہوں ہی غلط لیکن گواہی دیتے بھی نہیں، لیکن اللہ نے یہ بہانے رکھے ہمارے لیے کہ کسی طریقے سے یہ بندہ عذاب سے بچ جائے۔ جب برزخ میں بچ جائے گا تو اگر صحیح مومن ہوا تو عالم آخرت میں تو انشاءاللہ ائمہ کرام ہماری شفا ضرور فرمائیں گے۔ وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہرین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔